السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، تمام قسم کی نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے، جس نے ہم لوگوں کو پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا۔ حمد و ثنا کے بعد رحمت و برکت اور درود و سلام نازل ہو اس کے تمام انبیاء اکرام پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص اس کے سب سے آخری نبی اور رسول جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کا پیکر بنایا، جن کی تعلیمات پر چلنے والا کوئی بھی شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو جو دین عطا فرمایا، اس دین میں طرح طرح کی تعلیمات ہے۔ صرف عبادات کا نام دین نہیں ہے۔ عبادات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی اور اسی طریقے سے دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور یہ جو ذرائع ہیں جن سے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے ہیں، جن کی ہم نے مثال پیش کی آپ کے سامنے، ان چیزوں کو عبادات کہا جاتا ہے۔ لیکن وہیں دوسری جانب بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب بھی حاصل کیا جاتا ہے، اور بحیثیت انسان ان چیزوں کو ہمارے اوپر لازم بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر وہ چیزیں لازم ہیں، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ جب ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے یہ سب کام انجام دیں گے تو ایسی صورت میں اپنے مسلمان ہونے کا حق بھی ادا کریں گے۔ ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور جن چیزوں کو ہم آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہے ہیں وہ چیزیں ہیں خدمت خلق۔ خدمت خلق یعنی مخلوقات کی خدمت کرنا، مخلوقات کی سروس کرنا۔ مخلوقات میں تمام مخلوقات ہیں، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، اور اسی طریقے سے فرشتے بھی ہیں، اور بے شمار جانور ہیں، بے شمار کیڑے مکوڑے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کتنی مخلوقات بنائی ہیں اس کا علم تو صرف اسی کو ہے۔ تو تمام مخلوقات کی خدمت بشمول ہمارے، یعنی ہم انسان ہیں تو ہم انسانوں کی بھی آپس میں ایک دوسرے کی خدمت، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لوگوں کو دی گئی ہے، اور جب ایک انسان ان خدمات کو انجام دے گا اور ان ذمہ داریوں کو اچھے سے سمجھے گا تب کہیں جا کر کے وہ اچھا مسلمان بنے گا اور اچھا انسان بنے گا۔ اس کا اشارہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ایک جگہ دیا، اور اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کنتم خیر امہ، کہ تم لوگ بہترین امت ہو۔ بہترین امت یعنی کمیونٹی، سمودائے ہندی میں کہا جاتا ہے، تم ایک بہترین گروپ ہو، یعنی مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے۔ اخرجت للناس، اور اللہ تبارک و تعالی نے فوراً اس کے بعد فرمایا کہ اخرجت للناس، نکالا گیا ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے خیر امت ہونے کا سبب بھی خود ذکر کر دیا۔ خود اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ خیر امت ہم نے کیوں بنایا ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اس لیے کیونکہ تم لوگوں کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، دوسروں کے لیے نکالا گیا ہے۔ دوسروں کے لیے نکالا گیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ ان کا جا کر کے ہم کھا جائیں ناجائز طریقے سے، ان کا لوٹ لیں؟ نہیں، بلکہ ان کی خدمات کریں، ان کی ضروریات کو پوری کریں۔ اگر کوئی پریشانی میں ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور کرے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں۔ ہاں، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی وہ مخلوقات یا ہر مخلوقات کے اندر وہ فرد
یا وہ لوگ یا وہ جانور یا کیڑے مکوڑے جو بھی آپ کہہ لیجیے، وہ اس سے مستثنا ہیں جو موذی ہیں، جو تکلیف دینے والے ہیں، جو ایذا دینے والے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سانپ تکلیف دینے والا ہے، اس کے حقوق دوسرے ٹائپ کے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو پالے پوسے اپنے بغل میں بیٹھا، کیونکہ وہ تو موذی جانور ہے، وہ تو ہمیں ڈس لے گا، ہم مر جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے جانوروں کے ساتھ ایک جیسا. اب شیر کو ہم کیا، شیر کو پالنا ہے، جائز ہے، آپ اس کو کہاں سے پال سکتے ہیں؟ نہیں پال سکتے. تو یہ چیزیں اس سے مستثنا ہو جاتی ہیں، اس سے الگ ہو جاتی ہیں. لیکن اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جو ایذا اور تکلیف نہیں دیتے ہیں، اس طرح کی ساری مخلوقات اور مخلوقات کے میں رہنے والے ہر فرد کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، ان کی تکلیفوں کو دور کرنا، ان کے ساتھ مل جل کر کے رہنا اور ان کو فائدہ پہنچانا، ان کا تعاون کرنا، یہ ضروری چیز ہے. اللہ رب العالمین نے جو آیت فرمائی کنتم خیر امہ اخرجت للناس، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر بھی فرمایا، پہلی آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو. نیکی کا کوئی بھی کام، بے شمار کام ہے نیکی کا. راستے سے پتھر ہٹا دینا نیکی کا کام ہے، باقاعدہ راستے کا حق ہے اسلام کے اندر کہ راستے میں جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹایا جائے. تو راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، یا اسی طریقے سے اور دیگر جتنی بھی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہیں کرنا کس پر؟ گناہ کے معاملے میں اور سرکشی کے معاملے میں. کوئی سرکشی اگر کر رہا ہے تو اس کی مدد نہیں کرنا، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کی مدد نہیں کرنا. کوئی بولے ہمیں سگریٹ لا کر کے دے دو، ہم اس کو نہیں دے سکتے کیونکہ سگریٹ جو ہے وہ حرام ہے اسلام کے اندر. کوئی شراب کے لیے پیسہ مانگے، یا ہمیں معلوم ہے کہ پیسہ لے گا تو شراب پینے کے لیے جائے گا، تو ایسی صورت میں ہم اس طرح کے لوگوں کی مدد کرنے سے بچیں گے. یہ حقوق میں نہیں آتا، بلکہ ان کا حقوق یہ ہے کہ ہم ان کو برائی سے بچائیں. اور برائی سے ہم تبھی بچائیں گے جب ہم برائی اور سرکشی کے کام میں ان کی مدد نہیں کریں گے. کوئی آدمی کسی کو ناجائز مار رہا ہے، ہم اس کے ساتھ جا کر کے اس کے ساتھ مل کر کے ہم بھی کسی کو مارنے نہیں لگیں گے، کیونکہ یہ سرکشی یا سرکشی پر تعاون کرنا حرام ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ گناہ کے اور سرکشی کے کام میں کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ سوشل سروس، خدمت خلق، جس کو ہم انگلش میں سوشل سروس کہہ رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ آپ دیکھیں گے تو سوشل سروس ایک ایسی چیز ہے جس کا ذکر اسلام میں سب سے پہلے ہے. اگر میں کہوں کہ توحید کے بھی پہلے ہے تو یہ غلط نہیں ہے. نماز سے بھی پہلے ہے. تمام عبادات، اور جیسے رأس الایمان اگر کہہ لیے، رأس الاسلام جو ہے وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اسلام کی اصل ہے، اسلام کی جڑ ہے، اسلام کا اصل ہے، سب کچھ یہی ہے، توحید. اس کے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھایا وہ اخلاق سکھایا، اور اخلاق میں خدمت خلق سکھائی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے قریب تھے تو آپ کا زیادہ تر وقت غار حرا میں گزرتا تھا. یہ بہت مشہور بات ہے. 2 مہینہ، 1 مہینہ، 3 مہینہ آپ جو غار حرا میں رہتے تھے، وہاں جاتے تھے اور جا کر کے وہاں پر کھجور وغیرہ لے کر کے، اپنا 2 مہینے کا کھجور لے کر کے اپنے گھر سے چلے جاتے تھے اور وہیں کھاتے پیتے اور وہیں رہتے تھے. زمزم کا پانی رہتا تھا ان کے ساتھ، اور جب ختم ہونے پہ رہتا تھا تو کافی دنوں کے بعد وہ واپس جو ہے اپنے گھر آتے تھے. ایک مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کا قصد اور ارادہ مکمل کر لیا کہ آج ان کو نبی بنانا ہے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جہاں کوئی نہیں آتا ہے وہاں ایک نہایت خوبصورت، حسین و جمیل اور سفید کپڑا پہنے ہوئے ایک شخص آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب کس کے دباتا ہے اور دبا کر کے چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دباتا ہے، دبا کر کہتا ہے اقرا، پڑھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. دوبارہ پھر ایسے ہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی جواب دیا. تیسری بار پھر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خوب زور سے بھیچا، دبایا اور کہا کہ اقرا، پڑھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بعد یہاں سے اپنے گھر آئیں. اور یہاں 5 آیتوں کا نزول ہوا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 آیتیں تلاوت فرمائیں اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے, رسول بن گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے, جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف القاء کیا جا رہا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم, پڑھو اپنے رب کے نام سے, تمہارا رب بہت عزت والا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس کے بعد جبریل السلام یہاں سے غائب ہو گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس جاتے ہیں بہت ہی جزا فضا میں, ڈرے ہوئے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتی, کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کوئی معاملہ ضرور ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کیا معاملہ ہے, کیا وجہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری جان کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے, مجھے لگ رہا ہے شاید کوئی میرے پیچھے پڑا ہے, کوئی مجھے مار دے گا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک جملہ کہا اور فرمایا کہ کلا, ہرگز نہیں, ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ تبارک و تعالی ہرگز ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا, آپ کو برباد نہیں کرے گا, آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. کلا ما یخزیک اللہ ابدا. اور اتنے وثوق کے ساتھ, اتنی پختہ انداز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے یہ بات کہی؟ ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی, آپ کی ہسٹری تھی, آپ کا ماضی تھا جو آپ کے سامنے, اور آپ نے یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے چند الفاظ ادا کیے اور ان الفاظ کو ہمیں سمجھنا ہے اور غور کرنا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انک لتصل الرحم, آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکل, آپ بوجھا اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم, جس کو کھانے کمانے کو نہیں ہے اس کے لیے آپ کماتے ہیں, کما کر کے اس کو دیتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور جو حق کے لیے پریشان ہے, جو انصاف کے لیے پریشان ہے, جس کو حق نہیں مل رہا ہے, آپ لڑ جھڑ کر کے اس کا حق دلاتے ہیں. جہاں سے ملتا ہے وہاں پر آپ جاتے ہیں, جا کر کے اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. ایسا بہترین انسان کبھی اس کو کوئی ہلاک کر سکتا ہے جس کے اندر اتنی بڑی بڑی صفات ہو؟ رشتہ داریوں کو جوڑنا اور بوجھا اٹھانا. بوجھا, کوئی جا رہا ہے, کسی کے ہاتھ میں گٹھر ہے بہت بڑا, اور سر پر گٹھر ہے, اور وہ کوئی عورت ہے چلی جا رہی ہے, کوئی بوڑھا آدمی چلا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, اس کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیتے تھے. اب بولتے تھے کہاں پہنچانا ہے بتاؤ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا وہاں تک پہنچا دو, تو آپ پہنچا دیتے تھے. یہ سب کام کرنے والا اس کا کون دشمن ہوگا؟ ایسے انسان کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے؟ وتحمل الکل وتکسب المعدوم, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ پیر خراب ہے یا کچھ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ کھانا کمانا ان کے لیے مشکل ہے, تو آپ ان کے لیے باقاعدہ جو بھی آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے آپ جا رہے ہیں اس کو دے رہے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور جو حق کے لیے پریشان ہے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. اتنا بہترین کام کرنے والا آدمی کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا. یہ 4 چیزیں جو ہم نے بتائی, خاص طور سے اس کا جو ذکر کیا, ان چاروں چیزوں کو اگر آپ ایک لائن میں بولنا چاہیں, بلکہ ایک جملے میں بولنا چاہیں, ایک لفظ میں اگر بولنا چاہیں تو کیا بولیں گے؟ وہی بولیں گے خدمت خلق. خدمت خلق, سوشل سروسز. تو یہ چاروں چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ چاروں چیزیں تمام عبادات, حتیٰ کہ عبادات کی جو جڑ ہے توحید, کلمہ توحید, اس کے بھی پہلے یہ بات ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اسلام کے اندر خدمت خلق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کتنی زیادہ ضرورت ہے, اور ہم لوگ کتنا دور ہو چکے ہیں. یہی خدمت خلق کر کے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا. اگر خدمت خلق نہ ہوتا تو کبھی بھی اسلام پھیل نہیں سکتا. دوسرے مذاہب کو دیکھ, خاص طور سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہندو مذہب کے لوگ زیادہ ہیں, یہ مذہب یہیں تک رہ گیا. آج ہم لوگ بہت کھلے طور پہ بہت کچھ دیکھ رہے ہیں ان کے ماننے والوں کی طرف سے, تو ہمیں اس بات کا اچھے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسی وجہ سے یہ مذہب یہیں تک رہ گیا. کیونکہ پریشان کرنا, مارنا پیٹنا اور لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دینا, روزی روٹی پر حملہ کر دینا, یہ سب کام کریں گے تو آپ کا مذہب کبھی دنیا میں پھیل ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے برعکس مسلمانوں نے, اور عیسائیوں کو بھی ہم اگر اس میں جوڑ لیں,
دونوں مذہب کے لوگوں نے خدمت خلق اتنا کیا دنیا کے اندر، اتنا کیا کہ آپ پوری دنیا میں گھومیے تو آپ کو سب سے زیادہ یہی دو مذہب کے ملک ملیں گے، سب سے زیادہ 40-50 ملک عیسائیوں کے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، 70-80 کے آس پاس، اور 40-50 ملک جو ہیں مسلمانوں کے۔ اتنی بڑی بڑی تعداد میں یہ دونوں مذاہب کے لوگ جو ہے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے خدمت خلق سے دنیا کو جیتا ہے۔ تو یہ ہے خدمت خلق۔ یہ جو حدیث ہے، حدیث نمبر 3 یا 4، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 اور 4 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یہ دیکھیے خدمت خلق کیا ہے، سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو ضروری حقوق ہیں ان کو ادا کرو، ان کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر۔ اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر کے ان کو مت چھوڑ دو، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ ذرا کمانے لائق ہو گئے، بیوی بچے ہو گئے، اس کے بعد جو ہے ماں باپ ہی سب سے بڑے روڑا، ماں باپ سب سے بڑی رکاوٹ آج کے زمانے میں نوجوانوں کے سامنے۔ اور اس کا سب سے اچھا راستہ دیکھا، کچھ پیسہ دے دیں گے، اولڈ ایج ہوم میں جا کر کے ان کی زندگی نرک ہو رہی، دن رات روتے ہیں وہ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، آپ دنیا والوں کے ساتھ اچھا خاصا کام، چیریٹی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو صدقہ دے رہے ہیں، لوگوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا اسی طریقے سے ایسے ہی ڈونیشن دے رہے ہیں، اور پتہ چلا ماں باپ ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ اولڈ ایج ہوم میں رہ رہے ہیں، یا وہ ترس رہے ہیں ایک ایک روپے کے لیے، ایک ایک پیسے کے لیے، تو اس سے بڑھ کر کے لعنت کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور جو تمہارے اقربا ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی پریشانیاں، ان کی دقتیں، ساری چیزوں کا خیال کرو۔ والیتامہ، یتیم جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، ابھی وہ نابالغ ہے، اس کا خیال کرو۔ والیتامہ والمساکین، اور مسکینوں کی خیر خواہی کرو۔ مسکین مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس اتنا تو ہے کہ وہ اپنا دن رات چلا لے جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی بڑی مصیبت اس کے اوپر آ جائے، یا کوئی بڑا اگر کوئی معاملہ اس کے اوپر آ جائے تو وہ کام نہیں کر سکتا، وہ تو ایسے لوگوں کو فقراء کیا ہے؟ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانا نہیں ہے۔ اور مسکین کون ہے؟ کھانا پینا تو ہے، زندگی تو اس کی چل جا رہی ہے، لیکن کوئی بڑی مصیبت آ رہی ہے تو اس کو حل نہیں کر پا رہا ہے وہ۔ والجار ذی القربیٰ، اور اپنے پڑوسی کا خیال کرو جو قریبی ہے والا پڑوسی ہے۔ قریبی والا پڑوسی مطلب ہو سکتا ہے ریلیٹیو ہو آپ کا، ہو سکتا ہے بالکل گھر سے سٹا ہوا ہے۔ والجار ذی القربیٰ والجار الجنب، اور جو اجنبی پڑوسی ہے، غیر مسلم ہو سکتا ہے وہ، یا 2-3 گھر کے بعد ہے، یا آپ کی اس سے بات چیت کم لیکن ہے پڑوسی، آپ جان رہے ہیں۔ والجار الجنب، ان کی خیر خواہی کرو۔ تو خیر خواہی میں تو ہزاروں چیزیں آ جاتی ہیں نا، پیسے کی مدد بھی ہو سکتی ہے، یا اسی طریقے سے آپ ان کو تکلیف نہ دیں، یہ بھی ایک مدد ہو سکتی ہے۔ تکلیف نہ دینا بھی ایک مدد ہے، آج کل تکلیف پہنچاتے ہیں لوگ، تو تکلیف نہ دینا بھی ایک مدد ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصاحب بالجنب، اور وہ جو اجنبی ساتھی ہے تمہارے، دیکھیے کتنے دور دور کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی وہ ساتھی جو تمہارے اجنبی ہیں۔ اجنبی سے مراد کیا ہے؟ یعنی مثال طور آپ مسافر ہیں، آپ کی سیٹ اس کی سیٹ بغل میں، نہ کبھی جان نہ پہچان، سفر کرنا ہے، 1 دن 2 دن کا سفر ہے، یا کچھ گھنٹے کا سفر ہے، اب وہ اجنبی ہے لیکن اب آپ کا وہ ساتھی ہو گیا، اب اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں ٹرین کے اندر یا فلائٹ کے اندر، یا کہیں بھی اگر آٹو وغیرہ میں جا رہے ہیں، یا کار وغیرہ میں جا رہے ہیں، ٹیکسی وغیرہ میں جا رہے ہیں، تو کچھ ایسا کام کرے کہ اس کو دقت ہو، پریشانی ہو، ایسا کوئی کام نہیں۔ والصاحب بالجنب، اور وہ اپنے سبیل، اور مسافر کبھی کبھی اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن سفر کی حالت میں اس کے پاس کبھی کبھی کچھ نہیں ہوتا، وہ بالکل سب کچھ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے موبائل وغیرہ چارج نہیں ہے، آج کل UPI وغیرہ سے پیسے کی تو دقت ختم ہو گئی ہے، کیش لیس، لیکن کیا ہے؟ موبائل ہی ڈسچارج ہو گیا ہے، اب اس کو اس کے لیے پاور چاہیے، پاور بینک نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے، اب اس کو کم سے کم کہیں کرنٹ چاہیے نا، تاکہ وہ اپنا ریچارج وہ اپنا کر لے، بیٹری وغیرہ ریچارج کر لے، بیٹری ریچارج کر تب تو UPI جو بھی ہے سب کام کرے گا، بینک وغیرہ کا کام جو بھی ہے اس کا، تاکہ وہ پیمنٹ کر سکے، لیکن اس کو لوگ ریچارج بھی کرنے نہیں دیتے، ایسا بھی دیکھا گیا ہے۔ کوئی جا کر کے بولے گا کہ بھائی ہمارا سوئچ آف ہو گیا ہے، بہت ضروری کام ہے، اور بغیر موبائل کے تو آج کل ایک قدم بھی چلنا مشکل ہے، ہر چیز موبائل سے، تو لوگ نہیں، تو یہ مسافر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے وقت میں مسافر کی بہت بڑی ضرورت جو ہے، اگر وہ پیسے والا ہے، پہلے کیا ہے کیش ہی سب کچھ تھا، تو کوئی باہر جاتا تھا کیش اس کا ختم ہو جاتا تھا، ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کے بھی پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک ایک پیسے کا آدمی محتاج ہوتا، چندہ کرتے تھے لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے، حالانکہ وہ ہے کروڑ پتی لیکن چندہ کرتا تھا، کیش ہے ہی نہیں اس کے پاس، پھر بھلے وہ بعد میں جا کر کے واپس کرتے ہوتے تھے یا نہ کرے، وہ ان کی مرضی، لیکن ایسا ہوتا تھا۔ تو مسافر کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ تو آج کے زمانے میں موبائل میں اگر ڈسچارج، سب سے بڑی مدد تو ہم سمجھتے ہیں یہی ہے کہ اس کا ریچارج کرا دو، اس سے بڑی مدد تو ہمیں کچھ اور سمجھ میں آتی نہیں آج کے زمانے میں،
کیونکہ جب اس کا موبائل زندہ رہے گا تو اس کا سب کام ہوگا، موبائل ہی مر جائے گا تو اس کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، ایک کام اس کا نہیں ہو سکتا۔ وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے نوکر چاکر ہیں، نوکر چاکر کی خدمت، جو کھاؤ کھلاؤ، جو پیو وہ پلاؤ، جیسا پہنو ویسا پہناؤ، مطلب جتنا پہنے اتنا ہی، لیکن ایک میڈیم لیول تک آپ ان کے ساتھ کیجئے۔ یہی سب وجہ تھی جس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ جب ہندوستان کے اندر اسلام آیا تو یہاں پہ ذات پات بہت خطرناک چیز ہے، آج بھی ہے، اس کا اثر آج بھی دکھائی دیتا، پہلے تو بہت زیادہ تھا۔ آج تو کچھ قانون وغیرہ سخت ہیں جو دکھائی بھی دیتے ہیں قانون، پہلے قانون وغیرہ اتنے سخت نہیں تھے، تو بہت مسائل ہوتے تھے ذات برادری کے۔ تو اسلام جب آیا اس نے غلاموں کو، فقیروں کو، غریبوں کو، امیروں کو، سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب یہ دیکھا غیر مسلموں نے، مسلمان جو ہوئے بہت سارے لوگ، اس کی وجہ یہ بہت بڑی تھی، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے یہ اونچ نیچ کو نہیں مانتے، اور اگر آگے کی صف میں کوئی امیر ہے، کوئی غریب جھاڑو لگانے والا بھی بیٹھ گیا تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، یہ سب چیزیں ان کو متاثر کی۔ تو خدمت خلق میں اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا کہ غریبوں کو، غلاموں کو اور اس طرح کے لوگوں کو ان کا حق دیا جائے، تو یہ خدمت خلق ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی شیخی بخارنے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اصل میں کیا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا قبلہ جو ہے مشرق یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، قیامت کے دن پر ایمان رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، مسکین کو دو، اقربا کو دو، اور اسی طریقے سے جو جن کا حقوق تمہارے اوپر ان حقوق کو ادا کرو۔ یہ ہے تو خدمت خلق یہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پڑوسی بغل کا ہے، آج پڑوسی کو تکلیف دینے میں لوگ آگے آگے ہیں، کبھی اس کا پانی روک دیا، کبھی پانی گرا دیا، کبھی کوڑا پھینک دیا، منع کرنے پر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ آج کے زمانے کا پڑوسی کا ہے، تو پڑوسی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے پڑوسی کی عزت کرو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنا پڑوسی کے بارے میں کہتے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام کے بعد جانے کے بعد ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل میرے پاس آتے ہیں اور اتنا مجھے پڑوسیوں کے بارے میں کہتے ہیں، لگتا ہے کہیں آنے والے وقت میں ان کو وراثت میں حصہ نہ دے دیں پڑوسیوں کے، نہیں اتنا ان کی بات کرتے ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں بتاتے ہیں، جیسے لڑکوں کو بچوں کو حصہ ملتا ہے کہیں ان کو بھی حصہ نہ ملنے لگے اتنا۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ مہمان آ رہا ہے گھر میں، اس کے ضرورت جو ضروری چیز ہے اس کو آپ کو چاہیے کہ اس کی پوری کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اسی طریقے سے راستے وغیرہ کے حقوق ہیں، پیڑ پودے کے حقوق ہیں، پانی وغیرہ ہے، لوگوں کے لیے سرائیں وغیرہ کھلوا دینا، لوگ اگر دھوپ میں پریشان ہیں ان کی دھوپ کے مسئلے کو حل کرنا، ٹھنڈ کا موسم ہے، ٹھنڈ میں جو ہے لوگ ٹھٹر رہے ہیں ان کے مسائل کو حل کرنا، یہ ساری چیزیں ہماری خدمت خلق میں آتی ہیں۔ اس کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ بتایا۔ ایک حدیث میں بتایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ جب آدم کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سارے عمل اب رک جاتے ہیں، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تین چیز ایسی ہیں جس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ کیا ہے؟ علم ينتفع به، اس کا علم، نالج جو اس نے چھوڑا ہے اس سے فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو نیٹ ورک کے طریقے سے، جیسے نیٹ ورکنگ ایک سسٹم ہوتا ہے ویسے پہنچتا رہے گا۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہ ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا جو اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نیک بچوں کی جو دعائیں ہیں وہ ماں باپ کو پہنچتی رہے گی جس کا انتقال ہوا ہے۔ اور اس کے بعد صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ بے شمار کام ہے جو لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ کسی کے پاس پنکھا نہیں ہے، گرمی کا دن ہے، پنکھا لگا دیا، کسی کو چھت نہیں ہے، چھت ڈھلوا کے دے دیا، کسی کو ٹین شیٹ کی ضرورت ہے، ٹین شیٹ لگا کر کے دے دیا، کسی کے یہاں پانی کا کنیکشن نہیں ہے، پانی کا کنیکشن دے دیا، کہیں کنویں کی ضرورت ہے، کنواں کھدوا دیا، ٹیوب ویل لگوا دیا، مسجد کے اندر قالین یا کارپیٹ کی ضرورت ہے، ٹھنڈ وغیرہ ہے اس کا انتظام کر دیا، مسجد کے اندر زمین صحیح نہیں ہے، مٹی وغیرہ کی زمین ہے اس کو صحیح کرانا چاہتے ہیں، یعنی اے لاٹ آف ورک جس کو آپ گن نہیں سکتے ہیں، اتنے اس میں جو ہے آتے ہیں صدقہ جاریہ میں۔ جیسی ضرورت ویسی، جب تک اس کا استعمال ہوتا رہے گا تب تک
یعنی مردے کے نام سے آپ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو پہنچائے، تب تک اس کو جو ہے ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو بے شمار کام ہے جو صدقہ جاریہ کے نام پہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی کو چھاؤں دینے کے لیے اگر دھوپ وغیرہ، چٹیل میدان ٹائپ کا وہاں سے لوگ جا رہے ہیں، 2 4 10 جو ہے پیڑ وغیرہ لگا دیا، اس کا صدقہ جاریہ کہ یا میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا اور میں مرنے کے بعد بھی مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ لوگ ابھی بھی اس سے چھاں حاصل کر رہے ہیں۔ کسی کو ہم نے پڑھا دیا، لکھا دیا، آج بھی ہمیں اس کا صدقہ جاریہ ملے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے صدقہ جاریہ کے ذریعے سے آپ خدمت خلق کریں اور خدمت خلق کا ثواب حاصل کریں۔ اسی طریقے سے آت الطریق حق کہو، راستے کا حق ادا کرو، اور راستے کے حق میں کیا ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، کوئی اگر تم سے کوئی راستہ پوچھے تو راستہ بتا دو، یہ سب راستے کے حقوق ہیں، اور جو راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں ان چیزوں کو ہٹا دو، یہ سب خدمت خلق ہے۔ استنجا کے آداب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ جہاں سایہ دار چیزیں ہیں وہاں پہ استنجا نہیں کرنا، پیشاب پخانہ نہیں کرنا، کیونکہ وہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، خدمت خلق میں یہ چیز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا ایسی چیزیں، ایسی جگہ پر مطلب پیشاب وغیرہ نہ کرو، پخانہ یا گندگی مت کرو جہاں پر لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو اس سے سب کو تکلیف ہوگی۔ سایہ دار جگہ پہ استنجا کرنے سے منع کیا۔ یہ کہا کہ دیکھو ہڈی سے استنجا نہیں کرنا، گوبر سے استنجا نہیں کرنا، کیونکہ ہڈی جو ہے جنات کا کھانا ہے۔ دیکھیے کتنا خیال رکھا گیا کہ ہڈی پر آپ پیشاب لگا دیں گے، جنات اسے اٹھائیں گے نہیں، اور گوبر جو ہے وہ جنات کے جانوروں کا کھانا ہے، تو گوبر، لید اور اسی طرح سوکھا گوبر جو ہوتا ہے وہ، اور گیلا گوبر تو کوئی اٹھائے گا نہیں، جب گوبر سوکھ جاتا ہے تبھی وہ اس سے لوگ استنجا شاید کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس سے منع کیا، ہڈی سے منع کیا، کہا کہ ہڈی جو ہے جنوں کا کھانا ہے، اس کے اوپر ان کو گوشت ملتا ہے، اور گوبر جو ہے وہ جنات کے جانوروں کا کھانا ہے، لہٰذا اس سے استنجا نہیں کرنا۔ کتنا خیال رکھا گیا۔ غلاموں کے ساتھ برتاؤ کہ الصلاۃ الصلاۃ و ملکت ایمانکم، کہ نماز تمہارے جو ماتحت میں ان کا خیال کرنا، ان کے عزت اور ان کی جو ہے ان کو ذلیل نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے کی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم خدمت خلق کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث بہت اہم ہے، آخری میں اس حدیث کا ذکر کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو بیمار، تو سارے دنیا کو، سارے عالم کو شفا دینے والا، بیماری تجھے کیسے لگ سکتی ہے؟ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے ہر طرح کے عیب سے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے، شرک وغیرہ ہر چیز سے پاک ہے، کیسے جو ہے تو بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے بغل میں، تمہارے آس پاس پڑوس میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بیمار تھے، تم نے عیادت نہیں کی، اگر ان کی تم عیادت کر لیتے تو تم مجھے وہاں پاتے۔ آج لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، گاڑی لے کر کے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پوچھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، انتقال کی خبر آتی ہے، اس کے بعد مٹی جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ابھی جانے والا تھا میں ملنے کے لیے، ابھی ملنے کے لیے جانے والا تھا، اب دیکھو ہم مس کر گئے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس قدر لاؤبالی پن ہے ہمارے اندر، اور اس قدر جو ہے سیلفش ہیں۔ تو وہی یہاں کہا گیا ہے کہ عیادت اگر کرتے تو وہاں تم مجھے پاتے، اور اے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ تو بندہ جواب دے گا کہ اے اللہ، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو سبحان ہے، تیری ذات پاک ہے، تو ساری دنیا کو کھلاتا ہے، تو ساری دنیا کو طعام دیتا ہے، رزق دیتا ہے، تجھے کون کھلائے گا؟ کہا کہ ہاں، کچھ بھوکے لوگ تھے، اگر تو وہاں جاتا ان کو کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا، اور ایسے ہی اور بھی دیگر چیزوں کا وہاں پر ذکر ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر 2569، تو اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم باتیں ذکر کی ہیں۔ تو یہ حقوق ہیں، اصل میں خدمت خلق کو حقوق العباد کے مترادف ماننا چاہیے، یعنی خدمت خلق ایکول ٹو حقوق العباد۔ تو جب حقوق ادا کریں گے وہی خدمت خلق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا، اور یہی وہ اصل تلوار ہے جس کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے، جس کا لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں، لیکن یہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان کتنا بھی بڑی جنگ ہو جائے، کوئی کتنا بھی ڈرائے، اتنی بڑی تعداد میں کوئی اپنے مذہب کو نہیں بدلنے والا ہے، لیکن اتنے بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے مذہب کو بدلا، اسلام میں آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خدمت خلق ہی کر کے لوگ جو ہے کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آس پاس میں دیکھنا چاہیے کیسے حالات ہیں، کیا ہیں، کس کو کیا ضرورت ہے، کس کو کیا پریشانی، ضرورت کو پوری کرنا، پریشانیوں کو دور کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دوسروں کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور یہ بھی عین عبادت ہے، اور اس کے بغیر ہم لوگ مکمل مومن، مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، زیادہ سے زیادہ خدمت خلق انجام دینے والا بنائے، اور کتاب و سنت پہ ہم لوگوں کو چلنے والا بنائے، لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں اور لوگ خوش خرم رہیں اور آزمائشوں سے دور رہیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔